إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے سرکشی کے باوجود اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کی سرکشی کیا تھی؟ اپنی ہی قوم کے خلاف فرعون کا مددگار بن گیا، اور یہ زیادہ تکلیف کی بات تھی۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بنی اسرائیل کے خلاف کام کرتا تھا فرعون کے ساتھ مل کر۔ اور فرعون کیا کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ رہا تھا، اور انہیں بدترین سزائیں دے رہا تھا، اور یہ ان کا مددگار بن گیا۔ اور پھر اس کی سرکشی یہ بھی تھی کہ وہ ایک سو کالڈ مسلم تھا، اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی تھی، غریبوں کا حق تھا اس کے مال میں، لیکن وہ ان فرائض سے بھی بالا تھا، وہ ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے برعکس اسے اپنے مال و متاع پر بہت غرور تھا، اور اس مال کی بنا پر تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کی گفتگو، چال ڈھال، رنگ ڈھنگ، ہر ادا سے پتہ چلنے لگتا ہے۔ مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں، اور ایسے کام پسند نہیں کہ جو مال کی وجہ سے انسان کو آخرت بھلا دیں۔ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھنا یہ اصل فساد اور برائی کی جڑ ہے۔ تو مال و دولت قارون کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا، نہ ہی فرعون کا اقتدار اس کو بچا سکا۔ جب انسان کو دنیا میں اثر و رسوخ ملتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور اتنا بڑا
کہ اللہ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنے آپ کو اس سے ابو سمجھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جانتا تھا کہ قارون اتنا سرکش انسان ہے تو اس کو کیوں سب کچھ دیا؟ ایک تو آزمائش کے لیے، پھر ڈھیل دی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو ڈھیروں مال بھی مل جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی ورث نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے برعکس اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو وہ اللہ کے نزدیک انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون مال کی محبت میں آخرت کی اصل زندگی کو بھول گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں بہت اعتدال ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا چھوڑ دو، یا جس کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، اسے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہمیں تارک دنیا ہونے کا سبق نہیں دیا گیا۔ پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنا اور اس میں آگے بڑھنا اور ترقی دینا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں۔ دنیا سے اگر انسان لطف اندوز ہوتا ہے لیکن اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ حدود میں رہتے ہوئے دنیا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا عبادت اور اطاعت ہے۔ تو دنیا میں سے انسان اتنا ہی لے جس پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہ سکے اور اس کا اطاعت گزار بن سکے۔ انسان کے لیے مال میں سے وہی ہے جو دنیا میں اچھے کاموں میں خرچ کر کے اپنے ساتھ آگے لے جاتا ہے، باقی تو پیچھے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتی ہے، یہ صرف اللہ ہی توفیق دیتا ہے، ورنہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ اچھے کاموں میں نہیں لگاتا۔ بہت دفعہ اس سے اسراف ہوتا ہے، یا پھر بخل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ غلط جگہوں پر استعمال کرتا ہے، اور جب مال کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی تو پھر اسی سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اور مال سے صحیح کام نہیں کیے جاتے تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مال کسی کا حق نہیں، اور ہمارے دین میں مال حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اصول قاعدے ہیں، اس کو جمع کرنے کے بھی اور پھر اس کو خرچ کرنے کے بھی۔ تو مال کے معاملے میں انسان خود مختار نہیں ہے۔ مال کے بارے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن ملتا اس کو وہ ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ تو مال کو صرف اپنی مہارت کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس مال کی وجہ سے اس کے اندر جو غرور اور تکبر تھا وہ اس کے اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، یعنی میرے علم کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، یہ میری اپنی کوشش اور میری اپنی مہارت ہے۔ حالانکہ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے، عقل بھی اللہ ہی دیتا ہے، وسائل بھی، اسباب بھی، ماحول بھی، طریقے بھی، سب اللہ ہی سکھاتا ہے۔ تو شکر گزار بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو صرف اپنی قابلیت سمجھی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 کلمات ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک جو ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، دوسرا جو فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، تیسرے جو قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اور چوتھے نحن اولو قوۃ۔ پھر وہ اپنی پوری زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی اسی کی مانند ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مالداروں پہ بہت رشک کرتے ہیں اور مال کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال نہ رہے تو ان کے ساتھ وہ تعلق بھی نہ رکھیں اور ان کو دیکھنا بھی نہ چاہیں، چونکہ وہ خود مال سے محبت کرتے ہیں، مال کے حریص ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کسی کو مالدار دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اس نے حلال سے لیا یا حرام سے لیا ہے، یا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کا طرز زندگی کیا ہے، یا اللہ کا فرمانبردار ہے یا سرکش ہے، کون ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مال ہے اس کے پاس، لہٰذا یہ بہت بڑا انسان ہے۔ بڑے انسان کی تعریف لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ لہٰذا اس دور میں بھی یہی تھا کہ جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا ہوتا، یہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ وہ صرف مال و دولت رکھتا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی نمائش بھی کرتا تھا،
آج بھی آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ طرح طرح سے نمائش کرتے ہیں، کبھی مہنگے لباس سے، کبھی مہنگی گھڑیوں سے، کبھی مہنگے پرس سے، کبھی اور اسی طرح کی بغیر ضرورت کے مہنگی چیزیں خرید کر، حتیٰ کہ ڈیکوریشن پیس پر لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں جن کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا سوائے نمائش کے۔ تو قارون بھی نمائش کر رہا تھا، جس کی نمائش دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خواہش کرنے لگے کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، وہ ان کو کنڈیم کرنے لگے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس ڈھیروں مال دیکھ کر بھی اپنے طریقے، اپنی عبادت، اپنی اطاعت کو نہیں چھوڑتے کہ وہ سارے نیکی کے دین کے کام چھوڑ کر صرف مال کمانے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ تو حقیقی علم وہی ہے جس کی بنا پر انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، ایک معیار قائم کر سکے، اور صرف دنیا کے ٹرینڈز کو فالو نہ کرے۔ تو اس سے صبر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو دنیا کی زینت طلب کرنے پر صبر کرتا ہے وہ بھی اصل میں صابر ہوتا ہے۔ یعنی صبر تکلیفوں پر ہوتا ہے، صبر اطاعت پر ہوتا ہے، صبر تقدیر کے فیصلوں پر ہوتا ہے، اور صبر دنیا کی رونقیں دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہونا اور جو کر رہا ہے اس کو ثابت قدمی کے ساتھ کرتے چلے جانے والا بھی دراصل صابر ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کے ثواب کو ترجیح دینے والا ہی دراصل صاحب علم ہوتا ہے۔ علم والا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سی ڈگریاں ہوں، علم والا وہ ہوتا ہے جس کی سوچ درست ہو اور جس کے اصول اچھے ہوں۔ حقیقی علم والا عارضی سامان زندگی کو اہمیت نہیں دیتا، دنیا کی رونق سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، یعنی صرف وہی نہیں دھسا، گھر بھی دھسا۔ پھر نہ اس کے لیے کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنا دفاع کرنے والوں میں سے تھا۔ کوئی بھی آگے نہ آیا، کسی نے بھی نہیں بچایا، اور بچا سکتے بھی نہیں تھے۔ جزا جو ہوتی ہے نا وہ عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ قارون نے اپنے آپ کو مال کی بنا پر بہت بڑا سمجھا، تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس کے اپوزٹ زمین میں دھنسا دیا، اس کا تکبر ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند ہی نہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مال و دولت کو صحیح رستے پر خرچ نہ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ غلط رستے پہ خرچ کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ ہلاکت، اور اس کے بعد اگر جو چھوڑ جاتا ہے اس کی اولاد اور وارث اس کو حرام کاموں میں لگاتے ہیں تو وہ ہلاکت کا باعث۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لینی چاہیے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں اپنے مال کو صحیح طریقے سے کماؤں، صحیح جگہ پر لگاؤں جو میرے لیے آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے، اور پھر جو میں چھوڑ کر جاؤں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ تمنا رکھا کریں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سب کچھ ساتھ لے جائیں اور سب کچھ اپنی زندگی میں دے دیں، کچھ تو ضرورت کی چیزیں رکھنی پڑتی، ضرورت کا مال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ لیکن دعا کیا کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال ایسے ہاتھوں میں جائے کہ جو اس مال سے خیر کے کام کرے، نہ کہ اس کو فضول اڑائیں اور میرے لیے ہلاکت کا سبب بنے۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، اب پتا چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، کیونکہ ہم تمنا کر رہے تھے، وہ ڈوب رہا تھا، ہم بھی ساتھ جاتے۔ افسوس کے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو انسان کی خوش نصیبی کا معیار مال و دولت نہیں ہوتا، رزق کی کمی بیشی اور چیز ہے، اور اصل حقیقی کامیابی اور خوش نصیبی کچھ اور ہے۔ تو انسان کو مال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن
من هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے عاجزی پسند ہے۔ دنیا میں تکبر کرنا، فساد پھیلانا ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے، اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے، اور کوئی شخص کسی پر سرکشی نہ کرے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ جن کے پاس بہت دنیا ہے لیکن وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کتنا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش کا بھی وہ قدردان ہے۔ اور جو کوئی برائی لایا تو جنہوں نے برے عمل کیے وہ اپنے ہی کیے کا بدلہ پائیں گے۔ یعنی نیکی پر اللہ نے جزا کا وعدہ کیا ہے لیکن برائی کا بدلہ ضرور دینے پہ وعدہ نہیں کیا۔ اور جو کوئی برائی لایا تو جنہوں نے برے عمل کیے وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اگر توبہ کر لیں تو وہ بھی مٹ جائیں گی۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی بہترین جگہ کی طرف پھیر لے جانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ہجرت کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ آپ کو واپس اس جگہ پر لوٹا کر لائے گا اور پھر قیامت کے دن جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی۔ جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے ہجرت کے موقع پر تو فرما رہے تھے، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، بہتر بھی اور محبوب بھی ہے وہ جگہ۔ اگر مجھے تیری سرزمین سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اور آج ہم سب کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں تو نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور نکل آئے تو پھر بار بار جانے کو ہی دل چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اس جگہ کو چھوڑنا جہاں ان کی ولادت ہوئی، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں ان کی جوانی گزری، جہاں ان کو نبوت ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، وہ سب چیزیں یعنی قدم قدم پر بہت سی یادیں تھیں، اور اس کو چھوڑ کر اور پھر چھوڑا بھی ایسی تکلیف دہ حالت میں، چھپ کر نکلے۔ تو ایسے موقع پر یہ خوشخبری کہ واپس آئیں گے آپ، تو یہ بہت بڑا وعدہ تھا اللہ کا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنے آپ کو جگہوں سے وابستہ نہ کر لیں، یعنی اللہ کی محبت جگہوں کی محبت سے بڑی ہونی چاہیے، چاہے وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو اس کے بعد مکہ جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں مکہ یونیورسٹی میں اپلائی کریں اور آپ کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں، اور انہوں نے میرے کاغذات بھی لے لیے، اور ایک آپشن تھی، اپرچونٹی تھی، اور وہ دل میں ایک ہوتا ہے نا کہ چلو مکہ رہ جائیں گے، حرم میں آئیں گے، سب سے بڑی اٹریکشن تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں نے اور ذرا ڈیٹیل میں حالات معلوم کی تو مجھے پتا چلا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں درس وغیرہ نہیں دے سکتے، دین کی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، وہ ریسٹرکٹیڈ ہے، یعنی گورنمنٹ کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تو بس وہی میرا دل تھوڑا سا خاموش ہو گیا کہ یہ میرا پیشن ہے، اگر میں یہ یہاں نہیں کر سکوں گی تو اس کا مطلب ہے پھر صرف میری ایک جاب ہے اور پھر عبادت ہے، اینڈ اللہ کے بندوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جو مجھے قرآن دیا ہے اور جو دین کی سمجھ دی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو میں نے ودرا کر لیا اور واپس چلی گئی اسلام آباد۔
اور وہاں جا کر پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد الوداع شروع کیا. یونیورسٹی میں تھی میں اسلام آباد میں بھی، لیکن وہاں میں جو کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر سکتی تھی کہ لوگوں تک قرآن پہنچے. یونیورسٹی میں بہت سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو اسلام ہی سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص طریقے سے، ایک خاص، تو دل کو نہیں لگتا تھا. میں کہتی تھی یہاں بیٹھ کے ہم اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، اور جو اتنے عوام بےچارے نماز کا بھی طریقہ نہیں آتا ان کو، اللہ کی پہچان ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو بات یہ کہ وہ تو دراصل اللہ ہی دل میں ڈال رہا ہوتا ہے نا، اپنے تو کوئی کمال نہیں. وہ اس نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اس طرف بندے کا رخ کر دیتا ہے. تو اگر اللہ کے رسول کو مکہ جیسی جگہ چھوڑنی پڑی تو پھر ہمیں اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی جگہ چھوڑنی پڑے اور کوئی بھی آرام چھوڑنا پڑے تو اسے گریز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے وہ مقصد پورا کرے گا. لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنا گھر بار، وطن، والدین، قوم، سب کچھ چھوڑا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سب کو چھوڑ رہا ہوں. اور ان کو تو واپس بھی نہیں جانا تھا. یہ جو جدائی ہوتی ہے نا، یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کے دین کی خاطر یا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنی تکلیف کا وقت گزارا. تو یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ایک تربیت ہوتی ہے کہ کبھی بندوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور کبھی بندوں کو جدا کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر بیوی اور بیٹے کو مکہ میں چھوڑ کر پھر وہاں سے جدائی اختیار کی، پھر وہ ان کو چھوڑ گئے. تو وہ ان کی تربیت ہو رہی تھی نا، ان سے کوئی کام لینا تھا، اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آنی تھی. وہ آگے ہزاروں سال کی پلاننگ ہو رہی تھی. تو بعض چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آ جاتی اور بعض چیزیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی، لیکن وہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے گیا، جہاں جانا رہنا ناپسندیدہ تھا، تکلیف دہ تھا، کیونکہ صحابہ بہت پریشان ہوئے تھے جب مدینہ پہنچے تھے، لیکن اللہ نے وہاں سے کیسی خیر نکالا. اور پھر آپ دیکھیے اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مدینہ میں نہیں بیٹھے رہے، پوری دنیا میں پھیل گئے. زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، اس کے لیے جیتے تھے، وہ دنیا بنانے کے لیے نہیں جیتے تھے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا کو مقصد بنا لیا، اور ہر ہمارا فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوگا، یہاں مجھے کیا ملے گا. آگے کی تو تسلی نہیں نا کہ کوئی اور دے گا کہ نہیں دے گا. اور آپ تو امید بھی نہ رکھتے تھے کہ کبھی آپ کی طرف کتاب القاء کی جائے گی، مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے. بس آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے. یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، اللہ آپ کو اپنے ٹھکانے پہ بھی پہنچائے گا، اور یہ آپ کو اللہ کی آیات سے ہرگز نہ روکنے پائیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں. اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے. کل من علیہا فان، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. تو آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے دعوت توحید پر، اور یہی اصل مقصود ہے. اور پھر اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کل شیء ہالک الا وجہہ، جس چیز پر بھی آپ بھروسہ کریں گے نا وہی دھوکہ دے جائے گی. اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسباب پیدا کرتا رہے گا، تمہاری ضروریات پوری کرتا رہے گا. تو توکل صرف رب پر ہونا چاہیے، اور دین کے کام میں جب تک توکل نہیں ہوتا یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ کی ہے کیونکہ ہر شخص کل کے خوف کا شکار رہتا ہے، کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جو رب کسی کام پہ لگاتا ہے پھر وہ اس کے لیے وسائل اور اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اسباب کا مالک بھی وہی ہے. لہذا انسان کو کسی بھی چیز پر تکیہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اور کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی چیز میں الجھ کر نہیں رہ جانا چاہیے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. مجھے ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، یہ جب ہم بہت زیادہ تکبر کا پڑھتے ہیں نا، تو کبھی جب ہم نہیں انل منکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ تکبر تو نہیں؟ کل پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے عمل سے بیزاری ہونی چاہیے، نہ کہ اس شخص سے. تکبر انسان کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، برائیوں کو برا سمجھنا تکبر نہیں ہے. جیسے کسی کے کپڑے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جھاڑ دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی تکبر کی بات نہیں، آپ اس کا بھلا چاہ رہے ہیں.
جی استاذہ، آج جو ایک بات ہم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور خصوصاً دین کے کام کے لیے، تو بڑی دل میں یہ خواہش آ رہی ہے اور دعا آ رہی ہے کہ یا اللہ تو بس اپنے کام کے لیے چنے رکھ، تو اپنا کام لیتا رہے۔ اور یہ بھی ایک سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے سے اوپر کوئی کام میں زیادہ نظر آئے، کسی منصب پہ نظر آئے، کوئی بہت بڑا ہوا نظر آئے، تو اس سے حسد کا نہیں شکار ہونا، یہ سوچنا ہے اللہ نے اس کو چن کر یہاں بٹھایا ہے، یہ اللہ نے اس کو چن لیا اس کام کے لیے، اور کیا دعا کرنے کہ یا اللہ تو مجھے بھی چن لے، میرے سے یا اللہ وہ کام لے لے، وہ کام لے لے، وہ کام لے لے، اور مجھے چن لے اپنے لیے۔ انشاءاللہ انسان کے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے، اور پھر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ ہم سے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش کروا ہی لے گا انشاءاللہ۔ بالکل، کیونکہ یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے نا، اور رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کی جو جگہ ہے وہ اللہ نے متعین کی ہے کہ کون کہاں رہ کر کیا کر سکتا ہے۔ جیسے وہ تیر بنانے والا، تیر پکڑانے والا اور تیر چلانے والا سارے کے سارے ہی اجر میں شریک ہیں، لیکن اگر کوئی بنائے گا نہیں اور پھر ٹرانسپورٹ نہیں کرے گا اور پھر کوئی چلائے گا نہیں، اور اگر سارے ایک ہی کام کو لگ گئے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سدا میں یہ پوچھی کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال جو ہے وہ غلط کام پہ لگے تو اس کا ہمیں عذاب ہوگا، کہ تو اگر ہم نے تو اپنی زندگی میں مال صحیح راہ پہ لگایا، لیکن اگر ہمارے پیچھے اس کو کوئی غلط لگاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مال کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ہماری اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اولاد کی ہم نے اچھی تربیت نہیں کی اور سارا وقت ہم نے مال جمع کرنے پہ لگایا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ڈھیروں مال چھوڑ جائیں تاکہ یہ خوشحال زندگی بسر کریں، اور وہ پھر اس کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں، تو ہمارا اس میں حصہ ہے۔ دیکھیے، صدقہ جاریہ کا ایک اصول سمجھ لیجیے، اور صدقہ سیئہ کا بھی آپ ایک اصول سمجھ لیجیے کہ جو چیز انسان نیت رکھتا ہے نا کہ میری زندگی کے بعد میرے بچے ایسا کریں، میرا مال ایسی جگہ پہ لگے، تو وہ چیز اس کو پھر بعد میں ثواب دیتی۔ اسی طرح اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے بچے بعد میں عیاشی کریں اور میرے بعد میرے مال کی نمائش ہو کہ اتنا چھوڑ کے مرا، تو پھر وہ اس حساب سے پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سادہ ہماری نیت نہیں ہے تو پھر نہیں، آپ کی نیت نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنی زندگی میں کوئی کوشش نہیں کی کہ کم سے کم ضروری چھوڑیں اور پھر اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے وارث کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کو ان کے حق جتنا دے، باقی اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بنائے۔